ہمارا کورٹ میں آنا جانا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے 3 سال سے لگا ہوا ہے. سارے جو کیسز ہیں سیاسی کیسز ہیں، لیکن بہرحال آج جو آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اسی ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، فل بینچ نے، 3 ممبر بینچ نے، کہ خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے گی جو ان کے دوست ہیں، اور ساتھ ہی میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا کہ پچھلے جمعرات سے ان کو ملاقات کی اجازت دے دی گئی تھی، لیکن ہم وہاں پہ گئے اور ہمیں نہیں اجازت دی گئی ملنے کے لیے. تو یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی کہ جب عدالتوں کو دیکھیں، جب عدالتوں کے فیصلوں کو لوگ ماننا چھوڑ دیں گے تو آپ پھر بتائیں کہ یہ ملک رہے گا، یہ راجواڑہ بن جائے گا، جو کہ بن گیا ہے. کیونکہ جب اتنی اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر پاکستان کے عوام کس طرح سے سمجھیں کہ وہ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کہ آئین ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں. تو جب عدالتیں کو فیصلہ کوئی جوتے کی نوک پہ لکھے گا تو پھر اس ملک میں کیا کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون یہاں پہ رہنا چاہے گا؟ نہیں جی، مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے. جو اخباروں میں نے پڑھا ہے آج، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی خبر نہیں، کیونکہ ہم تو پچھلے 4 مہینے سے بلکہ 6 مہینے سے خان صاحب سے ملے ہی نہیں ہیں. ملاقاتوں کی اجازت ہی نہیں دی گئی، تو ہم ظاہر ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے؟ جب تک خان صاحب سے پتہ نہیں چلے گا تو ہم کسی بھی ایسی قیاس آرائی پہ کوئی اپنا موقف نہیں دے سکتے. دیکھیں عزت، اگر دیکھیں جو ججز ہیں یا عدلیہ ہے، یہ اپنی عزت کی حفاظت خود کریں گے، وہ ان کو کرنی چاہیے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے جو ہے تو وہ کریں. ان کو ایک خود مختار لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب یہاں پہ بنا کے بھیجا ہوا ہے. کچھ اللہ کا خوف کریں، اللہ کو جواب دینا، کسی اور کو نہیں دینا. اور جس سے اس عدالت کی وقار کو، اس کے جو ایک رٹ ہوتی ہے، ایک روب دبدبہ ہوتا ہے، وہ تو بالکل ختم ہو گیا نا. جبکہ 3 ججز کے بینچ پہ مشتمل ایک فیصلہ ہو اور اس کو کوئی ایک سپرڈنٹ جیل جو ہے تو جوتے کی نوک پہ رکھے، تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے فیصلے ہوں گے؟ ہم نے دیکھا سپریم کورٹ کے بھی فیصلے، ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو عدالتیں تو بالکل زیرو ہو گئی ہیں. ان کے کوئی فیصلے، وہ یہ فیصلے کر سکتی ہیں کہ جی اس کو اٹھا لو، اس کو ٹھیک ہے، ان کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے، اور کوئی عملاً کوئی چیز نہیں مل رہی. یہ وقت ہے جس میں کہ عدلیہ نے اپنے آپ کو شو کرنا ہے کہ وہ ایک غیر جانبدار اور ایک اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. لوگوں سے نہیں، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. تو تب یہ جا کے یہ ملک میں کچھ سینٹی آئے گی. ادروائز تو یہ بالکل پھر جنگل ہو گیا. جہاں قانون نہ ہو تو وہ پھر جنگل ہوتا ہے. جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے، یہاں وہ بھی نہیں ہے. کل سی ایم کے پی پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پہ جو خبریں چلتی ہیں اس کو ویریفائی کرنے کا کوئی ذریعہ ہے نہیں، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو چلائی جاتی ہیں. اب شیخ وقاص اکرم نے بالکل صحیح کہا ہے، وہ انفارمیشن سیکٹری ہیں. جب تک ان کی ملاقات علی امین گنڈا پور سے نہیں ہوتی ہے، کنسرن لوگوں سے نہیں ہوتی ہے، تو وہ اپنا موقف ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم کیسے آرائیوں پہ تو نہیں بیان دے سکتے نا. نہیں جی، دیکھیں میں تو اس پہ یہی کہوں گا کہ عماد اظہر ہمارے ایک بڑے ٹیلنٹڈ، پڑھے لکھے، ایک بڑے کمیٹڈ لیڈر ہیں، اور ان کسی بھی پارٹی میں ان کا ہونا ہمارے لیے، خاص طور پہ پی ٹی آئی میں ان کا ہونا ہمارے لیے باعث افتخار ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ اظہر عماد جیسے، جنہوں نے کہ بڑے سخت وقت میں اپنی پارٹی کو چلاتے رہے ہیں، تو مجھے تو بہت افسوس ہوا ہے کہ یہ استعفیٰ ہوا ہے، لیکن مجھے اس کی تفصیلات معلوم نہیں ہوئیں. تفصیلات معلوم ہوئیں تو اس میں ہم بالکل اپنا وہ بیان دیں گے. اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہر ایک صوبے کی اپنی ایک پالیٹکس ہے، اپنی ایک زمینی حقائق ہیں، اور کسی ایک صوبے کے لیڈرشپ کو دوسرے صوبے کے لیڈرشپ میں تو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اور لیکن اس کی تفصیلات مجھے معلوم نہیں ہیں. نہیں دیکھیں، گروپ بندیاں اس لحاظ سے نہیں ہیں. یہ دیکھیں ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، لیکن پارٹی تو دیکھیں اتنی بڑی پارٹی ہے. اصل پرابلم تب ہوگا جو کہ کوئی خان صاحب پہ، کوئی کسی فیصلے پہ یا خان صاحب کی شخصیت پہ، اس پہ کوئی گروپ بندی کرے. جہاں تک خان صاحب کی بات آتی ہے، پوری پارٹی ایک، اور پوری پارٹی کا ایک ہی موقف کو شخصیات جس میں پاکستان کے لوگ وہ کریں، ہم کیسے اس پہ ہم اپنا ریئیکشن دے سکتے ہیں؟ ایسی اس طرح کی بہت سے لوگ ہیں جو کہ لغو باتیں کرتے ہیں. دیکھیں اب یہ پلان جو ہے تو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب اور باقی جو لیڈرشپ ہے وہ مل کے بنا رہے ہیں، اور جو ہی انشاءاللہ یہ ہوگی، ظاہر ہے کہ ایکٹیویٹی تو ہوگی،
کیونکہ جس طرح کا جو سیاسی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، جس طرح سے ملک میں ایک ایسا ماحول بن گیا ہے جس میں کہ کوئی کاروباری ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، جس میں کہ لوگ انصاف کے لیے دیکھیں نا، ہم ہائی کورٹ یا عدالتیں، جوڈیشری بالکل وہ ہو گئی ہے، نیوٹرلائز ہو گئی ہے. تو ایسے ماحول میں جو ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے ایک جمہوری پارٹی ہونے کے لحاظ سے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دی ہے، سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم تو ایک سیاسی ایکٹیویٹیز تو کریں گے.